یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے تو کچھ غریب لوگ حاضر ہوئے، غربا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزارش کرنے آئے۔ حضور نے فرمایا کہو۔ یا رسول اللہ امیر تو ہم سے آگے نکل گئے۔ حضور نے فرمایا کس بات میں؟ عرض کی حضور نمازوں میں نہیں ہم گزرنے دیتے، اتنے نفل وہ پڑھتے ہیں اتنے ہم بھی پڑھ لیں گے۔ صحیح بتانا صحیح، آج کل یہ نمازوں کا مقابلہ بھی ہے کہ نفل میں نے زیادہ پڑھنے ہیں۔ عبادت میں نے، ہمارے اسلاف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آستانوں پہ گدی نشینوں کا تو رولا ہوتا ہے، اللہ اللہ کرنے کا رولا نہیں ہوتا۔ یہ تو شور ہوتا ہے کہ سجادہ میں ہوں سجادہ، اور سب نے کوئی نہ کوئی کہانی سنائی ہوتی، کہتے نہیں ابا جی مجھے کہہ گئے تھے کان میں، دوسرا کہتے نہیں مجھے لکھ کے دے گئے تھے، تیسرا کہتا تمہیں تو پتہ ہی نہیں، تم تھے ہی نہیں، عمرے پہ تو میرے ساتھ گئے تھے، جو میرے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا وہ خانہ کعبہ میں ہوا ہے، لہذا میرا پہلا نمبر ہے۔ سب کے پاس کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے، یہ سارے کام کوئی ضروری نہیں۔ ضروری کیا ہے کہ وہ جو کہتے تھے کرو، جس نے سب سے زیادہ کر کے دکھایا وہ زیادہ جانشین ہے، وہ زیادہ جانشین ہے جس نے زیادہ کر کے دکھایا۔ معاملہ تو یہ ہے کہ اس رستے پہ کس نے چلنا۔ لوگ تو سجادہ نشینی سے بھاگا کرتے تھے، بھاگتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ظاہری ہوا تو حضرت عمر خلیفہ بنے، تیسرا دن تک خلیفہ بنے ہوئے، 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں، چاچا جان آپ خلیفہ بنے؟ فرمایا ہاں۔ چلو پھر عصر کے بعد ابو بکر ہمارے گھر جاتے تھے۔ فرمایا پتر تمہارے گھر کیا ہے؟ کہنے لگی ہم یتیم ہیں، ہمارا بھائی کوئی نہیں۔ ابو بکر روز عصر کے بعد آتے تھے، ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں دے جاتے تھے، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھی، کچھ پی لیتی تھی۔ چچا 3 دن ہو گئے، میری اماں بھی روتی ہے، بہنیں بھی روتی، آپ چلیں گے؟ تو جناب سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے دستار سر پہ رکھی اور پٹکا میں نے اپنے کندھے پہ رکھا، بیٹیاں آگے آگے میں پیچھے پیچھے، روتے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے یار یہ ابو بکر کتنا مشکل رستہ دے کے گیا، کتنا مشکل رستہ ہے اس کے طریقے پہ چلنا۔ یہ لوگ تو سجادہ نشینی اتنا کٹھن کام تھا، لوگ بھاگا کرتے تھے۔ شوق آ گیا، اب رسول کریم علیہ السلام کے حضور ناز حاضر ہو کے عرض کی حضور امیر آگے گزر گئے، نمازوں میں نہیں ہم گزرنے دیتے، ہم ان سے زیادہ پڑھیں گے، نفلوں میں نہیں گزرنے دیتے، زیادہ پڑھیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم انہیں نہ تلاوت قرآن پاک میں نہیں آگے گزرنے دیں گے، وہ ہم زیادہ پڑھیں گے، لیکن حضور وہ مالدار ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات، اس کا ہم کیا کریں؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جواب تو حضور نے بعد میں دینا تھا، اور جب ان کا سوال ختم ہوا تو میں نے حضور کا چہرہ نور دیکھا تو رسول پاک کا چہرہ خوشی سے کھلتا ہوا مجھے نظر آیا۔ گویا یہ جو رشک ہے نا کہ نیکی میں آگے گزرنا، یہ حضور کو اتنا پسند آیا تو ان کے سوال سے حضور بڑے راضی ہوئے۔ کریم فرمانے لگے، حضور فرمانے لگے میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تم وہ پڑھو، امیر جتنی بھی نیکیاں کریں گے نا اللہ تمہیں ان کے برابر ثواب دے دے گا، لے لو نسخہ، یہ کرو کام۔ یا رسول اللہ بتائیں؟ فرمایا رات کو نہ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھا کرو، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اب جتنی بھی نیکیاں امیر کریں گے نا تمہارے وظیفے کی برکت سے اللہ تمہیں ان کے برابر ثواب عطا کر دے۔ اب جناب ابو ہریرہ کہتے میں نے ان کے چہرے دیکھے تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جس طرح کسی بندے کی کھوئی ہوئی رقم مل جائے تو وہ راضی نہیں ہوتا، کھوئی ہوئی رقم مل جائے تو بڑا جیسے کوئی اس کے ہاتھ، چلیں اپنا ترجمہ کر لیتے ہیں، کمیٹی نکلنے پہ نہیں بندہ بڑا راضی ہوتا کہ 11 مہینے سے دے رہا تھا، 10 مہینے سے چلو نکل ہی آئی ہے، شکر ہے اللہ کا، بڑا خوش ہوتا ہے بندہ، بڑا راضی ہوتا ہے۔ اس طرح ان لوگوں کے چہرے کھل اٹھے، کیا بات ہے حضور، بس اب نہیں ہم گزرنے دیتے۔ گھر چلے گئے، وظیفے پڑھنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد ان میں سے کچھ لوگ واپس آئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے چونکہ وہ پرانی بات یاد تھی، میں دلچسپی سے ان کا آنا جانا دیکھنے لگا۔ وہ کریم کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے تو ان میں سے ایک شخص بڑی پریشانی کے ساتھ کہنے لگا حضور بڑی پریشانی لگ گئی۔ فرمایا کیا ہوا؟
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا نا، میرے کچھ پڑوسی امیر ہیں، وہ تو انہوں نے بھی سن لیا ہے۔ حضور رات میں نے سنا ہے وہ مالدار بندہ ہے، صدقے خیرات بھی بڑے کرتا ہے، غلام بھی بڑے آزاد کرتا ہے، پر وہ بھی سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ پڑھ رہا تھا۔ وہ تو اس نے بھی سن لیا حضور وہ بات یہاں سے نکلی ہے، جانے کہاں کہاں پہنچی ہے، تو وہ بھی پڑھ رہا تھا، حضور اب کیا بنے گا؟ تو کہتے ہیں اس کے سوال پر بھی میرے حضور بڑے ہی مسکرائے، باقاعدہ دہک ہو گیا حضور کے، دہک ہو گیا، سرکار کھول کے نہیں مسکراتے، لیکن آج حضور اتنا مسکرائے کہ میں نے حضور کے مقدس دانتوں کی زیارت کر لی، دہک ہو گیا باقاعدہ حضور کا۔ حضور فرمانے لگے انہوں نے بھی سن لیا حضور، اور سن کے پڑھنا بھی شروع کر۔ اب بات کو سمجھے کہ کسی امیر نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو غریب کے لیے وظیفہ تھا، میں کہتا ہوں اللہ اللہ کا مزاج ہی نہیں، مزاج یہ کہ سیاست کیسے کرنی ہے، چکر کیسے چلانا ہے، کوئی کہانی کیسے سنانی ہے۔ ادھر ان کو ملا، حالانکہ بات تو غریبوں سے ہو رہی تھی، حضور دونوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ہم کیا کریں؟ تو رسول کریم نے فرمایا وہ بھی پڑھ رہے ہیں، حضور پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، بھائی پھر یہ تو اللہ کا فضل ہے نا، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ اب یہ حضور نے کہہ دیا تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پلٹ کر ان لوگوں کے چہرے دیکھے، قربان جائیں، میں نے پھر ان کے چہروں پر اطمینان دیکھا، میں نے سکون دیکھا، اس لیے کہ وہ سمجھ گئے جب رب فضل کرے تو پھر فضل کے معاملے میں اللہ کے بندے بحث نہیں کیے کرتے، وہ مطمئن ہو کے گئے، کہنے لگے حضور پھر ٹھیک ہے، اگر مالک اس طرح تقسیم کر رہا ہے تو پھر ہم راضی ہیں اپنے رب کریم کی رضا پہ۔ دو دولتیں، دو قسم کا مال اگر اللہ کسی کو دے دے، دو قسم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دولت کون سی ہے؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سونا دے دے، چاندی دے دے، پیسے دے دے، جائیداد دے دے، اولاد دے دے، یہ نہیں۔ دیکھیے حضور نے دولت کس کو کہا؟ نبی پاک فرماتے ہیں دو قسم کا سرمایہ جس کو ملا اسے کائنات کی ہر نعمت مل گئی، اور حضور نے فرمایا میں اپنے غلاموں کو نصیحت کرتا ہوں یہ دو دولتیں ایسی ہیں جو اللہ سے مانگا کریں، صبح و شام رب کریم سے ان دو پیسوں کا، سرمایے کا، اس خزانے کا سوال کریں، یہ مل گئے تو تمہیں ہر شے مل گئی۔ یا رسول اللہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک جس شخص کو اللہ نے معاف کرنے کی دولت عطا کر دی، جو معاف کرنے لگ گیا، جس کی طبیعت میں درگزر آ گیا، جو معاف کرنے لگا، غلطیاں معاف کرنے لگا، جس کو ایک دولت یہ مل گئی۔ اور دوسرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جسے اللہ نے یقین کی دولت عطا فرما دی، جس کو یہ دو دولتیں مل جائیں، ایک درگزر کرنا، دوسرا رب رسول پہ یقین کامل رکھو، اسے کائنات کی ہر شے مل گئی۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جب بھی دعا مانگو خدا سے یہ دو نعمتیں مانگا کرو، عرض کیا کرو اے اللہ درگزر کی دولت عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں یقین کی دولت عطا فرما، ایمان کی قوت اور پختگی نصیب فرما۔ میرے بھائی حضور نے فرمایا مانگ کے لو، کمزور ایمان والا شخص کسی کام کا نہیں ہوتا، جس آدمی کے ذہن میں شک کا بیج ایک دفعہ جنم لیتا وہ آدمی تو غلام سے بدتر ہے، بے کیف سجدہ، روٹھی روٹھی سی عبادت، اس کی زندگی کیفیات سے خالی ہے۔ جس شخص کو پتہ چل جائے نا لوگ میرے مخالف ہیں، اس کا تو سجل رہتا ہی کوئی نہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں سوچ بیٹھا ہے کہ دنیا میرے خلاف ہے، یہاں مخالفت یہاں بیٹھ گئی ہے، دو بندے باتیں کر رہے ہیں تو پریشان ہے، میرے خلاف ہی لگے ہوئے، میری بات ہو رہی ہے، کیونکہ اصل تکلیف کہاں ہے؟ اور اگر یہاں یقین کامل ہو گیا نا کہ سارے مجھ سے پیار ہی کرتے ہیں، تو پھر دو بندوں کو بات کرتا دیکھیں گے تو یہی سوچے گا میری تعریفیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کیا ہی بات ہے اس کی۔ او بھائی یاد رکھیں، یہاں اپنے آپ کو اطمینان دیں، یقین کی دولت دیں، قرار کی دولت دیں، سکون کی دولت دیں، یقین، اطمینان۔ اگر آپ کو ایمان اور یقین حاصل ہو تو پھر دعا کریں اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے، پھر اس پہ ڈٹ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ میری امت
کمزور ہو جائے گی. اس بات کا ڈر نہیں کہ پیسے ختم ہوتے ہیں, نہ یہ خوف ہے کہ بھوکی مرے گی. حضور کس بات کا خوف ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا خوف یہ ہے کہ ان کا یقین کمزور ہو جائے گا. ان کا یقین, بخاری مسلم میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جو جمعے والے دن سب سے پہلے آئے گا اس کے نبی کا وعدہ ہے اللہ اسے اپنے رستے میں اونٹ خیرات کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ ہے حضور کی زبان پر اعتبار, یہ ہے اللہ کے وعدے پر اعتبار, اللہ کے وعدے پر اعتبار. او میرے بھائی, اگر تجھے کہہ دیا میری طرح کے ایک نکمے آدمی نے کہ یہاں اونٹ بندھا ہوا ہے, رات گیا نہیں ادھر ہی رہا ہے, اور اگر تجھے آمینہ کے لال نے کہا کہ اونٹ ملے گا, اگر تجھے حضرت ختیجہ کے سرتاج کہتے ہیں اونٹ ملے گا, میری طرح کا تو پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں. مصطفیٰ کا تو فرمان یہ ہے کہ اللہ کائنات کے اصول بدل دیتا ہے, مصطفیٰ کی بات پوری کر دیتا ہے. یقین تو کر اس محبوب کی بات پر, ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے یقین کی کمی آ گئی. تیرے رسول کا وعدہ ہے تو آ جا. اور دیکھیں جن کو یقین تھا ان کا رنگ ہی نرالا تھا. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ نے کبھی مجھے کوئی کچھ کہا ہی نہیں, کبھی فرمائش ہی نہیں کی. ایک دن بیمار ہو گئی تو کہنے لگیں, میں قریب بیٹھا تو میں نے کہا فاطمہ زندگی میں تو نے کبھی کچھ نہیں مانگا, اور عزت والے باپ کی عزت والی بیٹی, میرا دل کرتا ہے کوئی فرمائش تو کرنا. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی اگر ایک انار مل جائے نا, اگر ایک, میرا دل کر رہا ہے اگر ایک انار مل جائے, ایک انار مل جائے تو طبیعت چاہ رہی ہے انار کھانے کو. مولا علی شیر خدا فرماتے میں گیا ایک انار خریدا بازار سے, 1 دینار تھا میری جیب میں. انار خرید کے جب واپس پلٹا نا تو کہتے ایک بوڑھا شخص, ہونٹوں پہ کمزوری, آپ فرماتے ہیں میرے باپ دادا کی عمر کا, لڑکھڑاتے اس کے ہاتھ اور کہنے لگا علی میں بھوکا ہوں کئی دنوں کا. حضرت علی فرماتے ہیں میرے پاس وہ 1 ہی دینار تھا جس کا انار آ گیا. کہتے میں نے اسی وقت وہ انار نکالا, اس شخص کے ہاتھ میں رکھا, بوجھل قدموں سے جب میں اندر داخل ہوا نا تو پاک رسول کی پاک بیٹی, عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی, صبر والے معبود کی صبر والی بیٹی. کہتے ہیں جب میں نے اپنا قدم اندر رکھا دروازے کے تو فاطمہ نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی علی پیسے اللہ کے راستے میں دے آئے ہو, خیرات کر رہے ہو. حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فاطمہ کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا فاطمہ تجھے, کہنے لگی مجھے یقین ہے آپ انار لینے گئے تھے, آپ نے خرید بھی لیا تھا, اور مجھے پتا ہے علی میرے ساتھ بے وفائی ہو ہی نہیں سکتی, یہ کسی سوالی نے مانگ لیا ہوگا. علی آ جا, مجھے انار کھانے سے وہ سکون نہیں ملا جو تو اللہ کے راستے میں دے آیا ہے تو سکون ملا, کھانے سے نہیں ملا جو تیرے دینے سے ملا ہے. مولا علی کہتے صبر کر کے میاں بیوی بیٹھ گئے تو دروازے پہ دستک ہوئی. ایتن اٹھ کے دروازے پہ گیا تو حضرت سلمان فارسی دروازے پہ کھڑے تھے. انہوں نے نا 9 انار مجھے دیے, کہنے لگے نبی پاک نے بھیجے ہیں, یہ 9 انار ہیں نبی پاک نے بھیجے ہیں. تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہمارے نہیں کسی اور کے ہیں, ہمارے نہیں کسی پڑوسی کے ہیں, دائیں بائیں دیکھ لے. کہنے لگے نہیں تمہارے ہی ہیں. فرمانے لگے نہیں میرے ہوتے تو 10 ہوتے, اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, تم ایک نیکی کرو گے میں 10 کا اجر عطا کروں گا. فرمایا میرے ہوتے تو 10 پورے ہوتے, اللہ رسول نے بھیجا, اور میرا یقین کمزور ہو سکتا ہے, میرے ہوتے تو 10 ہوتے, یہ 9 ہے. حضرت سلمان فارسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا, 10واں بھی نکالا, کہا علی تیرے 10 ہی تھے, میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا. 10 ہی تھے تیرے. یقین کی دولت زنجیریں کاٹ دیتی, یقین کی دولت انسان کو نواز دیتی. جب تو لڑکھڑاتا ہوا آیا ہے, میرے نبی پاک نے فرمایا یوں نہ کہا کر کے یا اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے. جب مالک سے مانگ تو کہا کر یا اللہ تجھی سے مانگنا ہے, میں لے کے اٹھوں گا, تو مجھے دے گا. فرمایا جتنا تیرا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اللہ تجھے جھولی بھر کے عطا فرمائے گا. کمزور سا مسلمان, لڑکھڑاتا سا مسلمان دیکھتا ہوں کرتا ہوں. اور یہ بھی نہ دیکھا کرے بھائی
ایمان یقین کو استقامت کے درجے پہ لے، یہ نہ دیکھا کرے کہ وہ کیسے دے گا، وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وسیلے کو پسند کرتا ہے، پر وسیلے کا محتاج وہ بغیر وسیلے کے بھی دے دیتا ہے۔ ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، اگر پیدا کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے۔ سوچ کو مسلمان کرو، اپنی زبان کو مسلمان کرو، اپنے کان کو مسلمان کرو، اپنی نظر کو مسلمان کرو، اپنی روح کو مسلمان کرو۔ 24 سال کی بیٹی کا اگر 4 سال کا بیٹا انتقال کر گیا، کسی نے جا کے کہا کہ بڑا ہی افسوس ہوا ہے تیرے بچے کا، تو ایمان نے اسے کتنا مضبوط کر دیا ہے۔ وہ کہتی ہے نہیں، اللہ کی فصل ہے، پکی کاٹ لے تب بھی ٹھیک ہے، کچی کاٹ لے تب بھی ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نظریہ ہے اس نے اسے جوان کر دیا ہے، مضبوط کر دیا ہے، توانا کر دیا۔ اس نے اس کے اندر ایک تبدیلی، اسلام سوچ کی تبدیلی کا نام ہے۔ اگر نظر بھی میلی رہے، زبان بھی گالی سے غیبت سے بھرپور رہے، دلوں میں حسد رہے، کینہ رہے، عداوت رہے، تو پھر من کے میلے اگر تن اجلا کر بھی لے تو لوگوں کی نظر میں تو شاید وہ بن سمر جائیں، لیکن میرے نبی پاک نے فرمایا رب تو جب بھی دیکھتا ہے تیرا دل ہی دیکھتا ہے۔ ہم اپنے بوسیدہ جسموں پر رنگین کپڑے پہن کے نا مرے ہوئے من کا تن اجالا کر کے لوگوں کے سامنے آتے، دیکھ لو میں کتنا نیک پرہیزگار ہوں۔ او بھائی، نیکی اور پرہیزگاری کا تعلق دنیا داروں کے ساتھ نہیں ہے، نیکی اور پرہیزگاری کا تعلق اللہ رسول کے ساتھ۔ تو بتا تیرا رب رسول کے ساتھ وہ رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ مبارکہ تھا، تو ایک یہودی اور مسلمان کا دوستانہ تھا۔ تو وہ یہودی سے وہ مسلمان دوست روز کہتا تو مسلمان ہو جا، وہ ٹال دیتا، کہتا چل یار ٹھیک ہے انشاءاللہ خیر ہو جائے گی، جس طرح انسان ٹال مٹول کرتا ہے نا اپنے جملوں میں، وہ ٹالتا۔ وہ کہتا نہیں یار تو مسلمان ہو جا، تو میرے دین میں آ جا، میرا دوستانہ بھی ہے، پیار بھی ہے، تعلق بھی ہے، میں چاہتا ہوں مذہب بھی ایک ہو جائے، عقیدہ اور نظریہ بھی، تو مسلمان ہو جا۔ جب اس نے کئی دنوں اصرار کیا اور بات کو نہ چھوڑا تو یہودی بول پڑا، کہنے لگا یار میں نے 2 اسلام دیکھے ہیں، بتا کون سا اختیار کروں۔ 2 اسلام دیکھے، کہا 2 اسلام کون سے؟ کہنے لگا ایک اسلام وہ ہے جس پہ تو عمل کرتا ہے، اور ایک اسلام وہ ہے جس پہ حضرت بایزید بستامی عمل کرتے ہیں۔ میں نے 2 اسلام دیکھے، ایک میں نے تجھے دیکھا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں تو معاذ اللہ تو بھی میرے ساتھ پیتا ہے، حالانکہ تو مسلمان ہے۔ اگر میں جوا کھانے جاتا ہوں تو بھی میرے ساتھ جاتا ہے، حالانکہ تو مسلمان ہے۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہوں تو 10 مجھ سے بڑھ کے بولتا ہے، حالانکہ تو مسلمان ہے۔ اگر میں چوک میں کھڑے ہو کر معاذ اللہ بہن بیٹی بہو پہ گندی نظر ڈال رہا ہوتا ہوں تو بھی ڈال رہا ہوتا ہے، حالانکہ تیرا دعویٰ ہے کہ تو مسلمان ہے۔ ہم دونوں پارٹنر ہیں، بزنس کرتے، جہاں سے حرام کمائی میں کھاتا ہوں تو بھی وہیں سے کھاتا ہے، حالانکہ تو مسلمان ہے۔ کہنے لگا ایک اسلام تیرا ہے اور ایک اسلام حضرت بایزید بستامی کا ہے، اس کی میں نے نظر کو بھی پاک دیکھا ہے، جسم کو بھی پاک دیکھا ہے، روح کو بھی پاک دیکھا ہے۔ مسلمان جائیں تو ان کو بھی اس کے پاس سکون ملتا ہے، بے ایمان چلے جائیں تو اللہ دولت ایمان عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اسلام تیرا ہے، ایک اسلام حضرت بایزید کا ہے، تو بتا کون سا دین قبول کروں؟ اگر تو تیرے والا اسلام ہے تو پھر تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کلمہ ہی ایک پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی تو سارے کام وہی ہیں، یہودیوں والے، عیسائیوں والے، کافروں والے۔ تو ٹھیک ہے پڑھا دے، پڑھ لیتا ہوں، ایک کلمے تے فرق ہے۔ اور اگر اسلام وہ ہے جو حضرت بایزید کا ہے تو پھر تو نہ میرے ساتھ گفتگو کر، پر حضرت بایزید کو کہے مجھے آ کے کہے، اس لیے کہ اگر اسلام وہ ہے جس کی حضرت بایزید جس پر عمل کرتے ہیں تو میں کل بھی کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں، میں آج بھی کلمہ پڑھنے کو تیار۔ مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم بڑے تگڑے مسلمان ہیں، تگڑے، لیکن حال یہ ہے کہ رمضان میں جب سموسے بکتے ہیں نا، جو رمضان میں بھی سموسے بکتے ہیں، جس نے روزے رکھا ہوا ہے دکاندار نے، وہ بھی گندے تیل میں سموسے نکال رہا، گندے تیل،
رمضان المبارک میں بھی جو پکوڑے بیچ رہا ہے نا، تو اس نے وہ والا بیسن خریدا ہے جو سب سے سستا ملتا ہے۔ اے مسلمان، یہ نہیں سب اس کو کوئی بندہ کہہ دے تو مسلمان نہیں تو گریبان سے پکڑ لے گا، گرا لے گا۔ جو چوک میں کھڑا ہے نا، چوک میں بچیوں کے اسکول سے چھٹی ہوئی ہے، کالج سے چھٹی ہوئی ہے، تو جو چوک میں کھڑا ہے، اگر آپ اسے بے ایمان کہیں گے تو وہ آپ کو لٹا کے ڈنڈوں سے مارے گا، حالانکہ کھڑا چوک میں ہے، تاڑ رہا ہے مسلمانوں کی بہو بیٹی کو، پر آپ بات کریں وہ کہے گا سب سے بڑا مسلمان میں ہوں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے حکمران کہتے مولانا آپ ہم پہ فتویٰ دیتے، ایک بولتا ہے کہتا ہے میرے گھر میں تو خانہ کعبے کا غلاف پڑا ہوا ہے، ایک کہتا ہے میرے پاس تو مسجد نبوی شریف میں جو صفائی ہوئی تو وہاں سے انہوں نے جو ریاض الجنہ کا قلین اٹھایا وہ میرے پاس پڑا ہے۔ ایک پاکستان کا صدر ایسا بھی گزرا ہے، کہتا مجھ سے زیادہ نیک کون ہوگا، میں تو 6 دفعہ کعبے کے اندر گیا ہوں۔ یہ اعلان کرتے ہیں۔ او خدا کے بندے، کعبے کا غلاف پاس ہونا اگر ایمان کی علامت ہوتی تو کعبہ تو سارے کا سارا ابو جال کے پاس تھا۔ اگر مسجد نبوی کا قلین پاس ہونا علامت ایمان ہے تو عبداللہ بن ابی سلول جو منافقوں کا سردار تھا وہ تو 5 نمازیں نبی پاک کے پیچھے پڑھتا تھا، تو رہتا ہی ریاض الجنہ میں تھا۔ اور اگر خانہ کعبہ کے اندر جانا ایمان کی علامت ہے تو 360 بت تو بڑا زمانہ رہے ہی اندر ہیں، باہر آئے ہی نہیں۔ جو کس قسم کا فلسفہ ہے ہمارا؟ ہم کس قسم کا انداز رکھتے ہیں؟ بھئی اسلام یہ ہے کہ تیرے اندر تبدیلی آئے، اسلام یہ ہے کہ تو کسی کو حقیر نہ جانے، اسلام یہ ہے کہ پھر صہیب اور بلال اور عمر ایک صف میں کھڑے نظر آئیں۔ تو حضور نے ہمیں بتلایا کہ وہ تمہاری نیکیاں جو چھپی ہوئی ہیں، وہ تمہاری نیکیاں جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں، ان نیکیوں، ان اعمال کا وسیلہ بھی تمہارے رب کے ماننے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس کو منایا جائے، اس کے حضور حاضری دی جائے، اس سے بخشش کا سوال کیا جائے، اس کی بارگاہ میں یہ گزارش کی جائے کہ اللہ غریبوں، مجبوروں، کمزوروں اور ان لوگوں کے صدقے جو اللہ رستہ دیکھ رہے ہیں کہ رستہ کب کھلے گا، جو تیری بارگاہ کرم کے سوالی ہیں، ان کے صدقے تو رحم فرما، تو کرم فرما۔ تو میرے عزیز، ایک اور بات جو اللہ کو منانے کے لیے ہمیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائی کہ جب انسان بہت زیادہ عاجزی کرتا ہے نا، بہت زیادہ عاجزی، تو پھر بھی اللہ مان جاتا ہے۔ جب وہ اس کے حضور بہت عجز کا اظہار کرتا ہے، بہت زیادہ عجز کا اظہار کرتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے اس سے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک نوجوان تھا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو نماز پڑھتا، پر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت زیادہ تھا، بڑا ہی ڈرتا تھا۔ موت کا وقت آیا تو ماں ہی تھی بس اس کی، تو ماں سے کہنے لگا اماں تو میری ماں ہے، میرے ساتھ 3 وعدے تو کر۔ اس نے کہا پتر تو بتا، آخری ہجکی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا ہے، بتا کیا وعدہ ہے؟ عرض کرنے لگا اماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا کر کے صحن میں، اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہوں ان کا یہی اشر کیا جانا چاہیے۔ اور اماں پھر دوسرا وعدہ کر، میرا رات کو جنازہ اٹھایا جائے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے منہ سے یہ لفظ نکل جائیں کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا، رات کو میرا جنازہ اٹھانا۔ اور اماں تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر، جب لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو میری قبر پہ چلی جائے گی، عمل میرے پاس کوئی نہیں، پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا۔ اماں تو وعدہ کر کہ میرے ساتھ وعدہ کر
بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ماں، بوڑھی ماں نے وعدہ کر لیا، کہا بیٹے ٹھیک ہے، اگر تیری یہی ضد ہے تو میں تیار ہوں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ بوڑھی ماں نے رسی منگائی تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو ڈر جائے، اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر کونے سے آواز آنے لگی، خبردار، یہ رب کا دوست ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اور کہا تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ کچھ کوئی بندہ کہے گا کہ یہ تو ایک بابا فرید کا سنایا ہوا واقعہ ہے، سنیے، بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور فرماتے ایک شخص مرنے لگا، اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور پھر میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا، پتر مجھے اڑا دینا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں، اڑا دینا مجھے ہواؤں میں، اگر اس نے مجھ سے عذاب لیا تو حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا۔ حضور فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، اس کے بچوں نے اسی طرح کیا، اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا، ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو، زمین نے ذرے جمع کیے، خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا، تو رب کریم نے فرمایا یہ جو تو نے وصیت کی تو کیوں کی؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ کی تو کیوں کی؟ تو وہ پڑا، کہنے لگا اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں تھی تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے سکوں، تجھے منانے کے لیے تیرے خوف سے ڈر گیا، میں ڈر گیا۔ اگرچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج یہ وصیت کرنا، اس رنگ میں یہ طرز اختیار کرنا درست نہیں، لیکن آپ غور فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے کہا نا اللہ تجھ سے ڈر کے یہ کیا، تو رب کریم نے فرمایا جا پھر میں نے تیری مغفرت کر دی، کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ دل سے بات کر رہا ہے۔ ایک چوتھی بات، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب نہ مانے تو پھر وہ کمزوروں کے صدقے مان جاتا ہے، پھر وہ ضعیفوں کے صدقے مان جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تم سے بارشیں روکنا چاہتا ہے، پر تمہارے ضعیفوں، کمزوروں، غریبوں کے صدقے، مجبوروں کے صدقے وہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ حضور فرماتے رب اشغاظ اغبر لو اقسم علی اللہ لا برا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے، چہروں پہ مٹی الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا، قسم بھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، ابن قدامہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی مکے میں، قحط پڑ گیا تو سب لوگ مسجد الحرام سے باہر کھلی جگہ میں نکلے دعا کرنے کے لیے، سب اپنی اپنی دعائیں کر رہے تھے، تو میں تھوڑا باہر ہوا تو اچانک ایک غلام آیا، کالا سیاہ رنگ، 2 رکعتیں نماز پڑھ کے تو ہاتھ پہ لائے، تو کہنے لگا اللہ مجھے پتہ ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا ہے، تو ناراض ہو گیا نا، تو نے بارش روک لی، تو ناراض ہو گیا نا، ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے نا، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، یہ صرف میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہو۔ اللہ رحم فرما، تیرے بندے تھوڑی سی بھی سختی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کمزور ہیں، ڈر جاتے، غلام ہے، دعائیں مانگ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو کالی گھٹائیں چھا گئی، بارش ہونے لگی، میں اس کے پیچھے گیا، اس کا گھر ڈھونڈ آیا، تعقب کیا، پیچھا کیا، گھر میں نے تلاش کر لیا، اور گھر کو تلاش کر کے جب میں واپس آیا تو میں نے حضرت فضیل بن عیاض سے ذکر کیا، تو کہنے لگے کسی طریقے سے اسے حاصل کرو۔
فرماتے میں اس کے گھر گیا، اس کے مالک نے مجھے دیکھا تو کہا عبداللہ ابن مبارک میرے گھر، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے درویش، اتنے بڑے محدث۔ میں نے کہا تیرا غلام چاہیے؟ اس نے کئی غلام دکھائے، میں نے کہا نہیں یہ نہیں۔ اس نے کہا یہ بڑے بڑے اچھے ہیں، کوئی سے بھی آپ لے لے، خرید لے۔ میں نے کہا نہیں۔ پھر وہ لاغر سا، وہ کمزور سا، وہ ضعیف سا نکل کر کے آیا۔ میں نے کہا یہ مجھے دے دو، تو کہنے لگا یہ تو بیچارہ بے ضرر سا آدمی ہے، کیا لے کے کریں گے؟ میں نے کہا نہیں مجھے یہی چاہیے۔ میں اس کو ساتھ لے کے چلا تو راستے میں پوچھنے لگا کہ میرے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، مجھے کیوں خریدا؟ آپ مجھ سے کیا خدمت لیں گے؟ تو عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے میں نے کہا کوئی خدمت بھی نہیں لوں گا، میں تو خود تیری خدمت کروں گا، میں تیرا بیاہ کراؤں گا، تیرے لیے مکان بناؤں گا، میں تیری خدمت کروں گا۔ میں تیرا اور تیرے رب کا رشتہ دیکھ چکا ہوں، میں تیرا اپنے مالک کے ساتھ جو تعلق ہے اسے دیکھ چکا ہوں۔ کہتے میں نے یہ لفظ کہے تو مجھے کہنے لگا 2 رکعتیں پڑھ لوں؟ اب مجھے لے جانا پر 2 رکعتیں پڑھ لوں؟ کہتے میں نے کہا پڑھ لو۔ تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد میری طرف دیکھ کے کہنے لگا آقا مجھے اپنا حق معاف کر دینا، میں خدمت نہیں کر سکا۔ پھر کہنے لگا اللہ راز تو کھل گیا، اے اللہ راز تو کھل گیا، اللہ تیرا میرا معاملہ تھا، راز تو کھل گیا، راز تو کھل گیا، اللہ راز تو کھل گیا۔ میں سراپا مخزن راز تھا، میں رہا تھا مدت و راز میں، یہ تو تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں، اللہ راز کھل گیا۔ یہ لفظ کہتے 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 اس شخص نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی، اس کی روح ہی پرواز کر گئی۔ تو کبھی ان کمزوروں کے ذریعے بھی اللہ کو منایا جا سکتا ہے، تو رب کو منانے کی کوشش کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد علیہ وصحبہ۔